ہوں اور ہوم اسکولنگ میں ذمہ دار ہوں۔ اور تعارف یہ ہے کہ میں سعودی عرب سے میں نے علم حاصل کیا، دینی علوم سعودی عرب سے حاصل کیے۔ قرآن مجید میں نے بچپن میں حفظ کیا تھا، 12-13 سال کی ایج میں، 12 سال میں سٹارٹ کیا تھا اور 15 سال میں نے ختم کیا۔ اس کے بعد پھر میں سعودی عرب چلی گئی، وہاں پر میں نے قرآن پاک کو ریوائز کیا، تجوید سیکھی، مختلف کورسز کیے عربی لینگویج کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جب عربی الحمدللہ آ گئی تو پھر معہد العلوم الاسلامیہ میں 2 سال علم حاصل کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ شادی ہو گئی، پھر شادی کے بعد بچوں کی ذمہ داریاں، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنا قرآن پاک پڑھاتی رہی۔ میں 15 سال کی ایج سے ہی، جب میں پاکستان میں ہی تھی، یہاں پر ہی میں نے بڑی عمر کی عورتوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور قرآن پاک تجوید سکھانا، قرآن پاک پڑھانا، تفسیر، ترجمہ، یہ سب میری فیلڈز ہوتی تھیں، پڑھایا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر بچے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، تو بچوں کے ساتھ ساتھ مصروفیات بڑھتی گئیں، تو پھر کچھ گیپس کے ساتھ ساتھ پھر پڑھاتی رہی۔ پھر آن لائن سٹارٹ کر لیا، اور پھر میں نے پی ٹی سی سی کا کورس کیا۔ 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے پی ٹی سی سی کا، جس میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اپنی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں۔ پھر لائف کوچنگ کا کورس کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب الحمدللہ عربی لینگویج تقریباً 4-5 سال سے عربی لینگویج سکھا رہی ہوں، اور یہ ورک شاپس کرواتی ہوں تقریباً مہینے میں 1 دفعہ، یا پچھلی ورک شاپ میری ہوئی تھی، گیپ کے ساتھ آتی ہوں لیکن آتی ضرور ہوں، آپ کے ساتھ کنیکٹ ضرور ہوتی ہوں، اور اس میں اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی جو مشکلات مجھے پیش آئیں اپنی زندگی کے اندر، وہ میں بیان کرتی ہوں الحمدللہ۔ اور ابھی میں ٹیکسلا میں ہوں، پاکستان شفٹ ہو گئی ہوں، تقریباً 20 سال سعودی عرب رہنے کے بعد میں پاکستان شفٹ ہو گئی ہوں بچوں کے ساتھ، اور ابھی بھی جو ہے لینگویج کورسز کروا رہی ہوں، اور تجوید قرآن پاک بھی سکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتی ہوں، رزقا طیبہ کا سوال کرتی ہوں، اور قبول ہو جانے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہمارے لیے راہ حق کے دروازے کھول دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، اور ہمیں بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ میں سٹارٹ میں اس ٹاپک کو میں نے کیوں اختیار کیا، کیوں میں حفظ قرآن اور ہمارے بچے کے ٹاپک کو لے کر آئی ہوں، اس ٹاپک پر کچھ وجوہات بیان کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات دیکھی، قرآن پاک حفظ کرنے کے مراحل کے اندر بہت زیادہ مسائل دیکھے، اور اس کا میری زندگی کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ہوا۔ میری شادی کے بعد کی لائف کا، میری بہت بڑی لائف، میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے اپنے حفظ کے دوران بھی، اور حفظ کے بعد اپنی جو شادی کے بعد کی جو لائف ہے اس سے بہت زیادہ میں نے اسٹرگل کی ہے حفظ کی لائف کی وجہ سے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بچوں کو کسی ایسی طریقوں میں ڈالیں، کسی ایسے طریقوں سے حفظ کروائیں جس کی وجہ سے ان کی لائف مشکل ہو۔ لوگوں کی لائف کو آسان بنانا میرا مشن ہے، اور جو میرا جنون تھا قرآن پاک سے جڑنے کا جنون، یعنی میں قرآن پاک کی طرف میں کیوں آئی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے فادر نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے میرے بھائیوں کے ساتھ ڈال دیے۔ میں تقریباً 4 یا 5 سال کی تھی، میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، فرسٹ کلاس میں تھی، میں کلاس 1 میں تھی۔ 3 سال تک میں قرآن پاک حفظ کرتی رہی، لیکن نہ تو کوئی استاد کا کنیکشن تھا، نہ ہی قرآن پاک سے وہ محبت تھی، نہ ہی کوئی سمجھ بوجھ تھی کہ قرآن پاک کیا چیز ہوتی ہے، کیا کتاب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں پتہ تھی مجھے۔ تو پھر 3 سال کے بعد رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا، تو میرے ایک چچا قرآن پاک کے حافظ ہیں، انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، بھائیوں کا ٹیسٹ لیا، انہوں نے کہا پہلے اسکول کا پڑھائیں، اس کے بعد ان کو حفظ کروائیے گا۔ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، اسکول میں پڑھنے لگی۔ 6 کلاس میں جو ہے مجھے دوبارہ سے، ہمارا اپنا اسکول اور اپنا مدرسہ ہوا کرتا تھا،
تو وہاں پر جو ہے مجھے قرآن پاک کی جو آواز ہوتی تھی نا، وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی، اپنی طرف کھینچتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ نا بہت پرسکون لوگ ہیں، اور ان کا نا اللہ تعالیٰ سے گہرا کنیکشن ہے، گہرا تعلق ہے. اس سوچ نے مجھے مجبور کیا کہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے دوبارہ جاؤں. پھر میں نے دوبارہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے کلاسز جوائن کر لی، اسکول چھوڑ دیا. اسکول چھوڑنے کے بعد میں پھر 6 کلاس سے لے کر 10th کلاس تک میں قرآن پاک کی حفظ کرتی رہی. اور یہ جو 4 سال تھے میری زندگی کے، 11-12 سال کی ایج سے لے کر 15-16 سال کی ایج تک، یہ میری زندگی کے بہت اہم ترین سال تھے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ان سالوں میں، اور بہت کچھ پایا. تو جو قرآن پاک حفظ کرنے کا طریقہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے، بہت سالوں سے جو رائج ہے ہمارے مدارس کے اندر، وہ طریقہ کار کو ہمیں بدلنا ہے. وہ طریقہ کار اس پہ کچھ ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم نفسیاتی پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ بچے کا جو وہ بات پڑھ رہا ہے، جو وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں صرف اور صرف رٹا لگوایا جاتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ یاد کیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے، اور دوسری ایک بہت اہم بات بچوں کے اندر ان پٹ کی جاتی ہے صبح و شام. جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی عمر کے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے ہاں ایک چیز ان پٹ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو گناہ ملے گا اگر آپ نے قرآن پڑھ کے بھول گئے تو گناہ ملے گا. قرآن صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں، گناہ ملے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. ہمارے دلوں میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر جب ڈر اور خوف بٹھایا جاتا ہے، اور بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کا جو پیچھے موٹیو ہوتا ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک خوف ہوتا ہے. خوف یا لالچ، دونوں چیزیں. اور خوف میں اللہ تعالیٰ کا خوف، معصوم ذہنوں کے اوپر جب ہم اللہ کا خوف ڈالتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کا تعارف ہی الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. اور ہم بچوں کو اللہ کا تعارف دیتے ہی گناہ لفظ سے ہیں. بچے نے کوئی لفظ منہ سے نکالا، بچے کو بولتے ہیں نہیں گناہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے گناہ ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے گناہ ہوتا ہے. تو بچے کے نزدیک اللہ کا ایک بڑا خوفناک سا تعارف جاتا ہے کہ اللہ بہت خوفناک ہے، جو آگ میں، ہم تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دیتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولو گے تو اللہ آگ میں ڈال دے گا، اگر آپ یہ کرو گے تو اللہ آگ میں ڈال دے گا. معصوم چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اوپر ہم بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھاتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم بچوں کو جو پہلا انٹروڈکشن دیتے ہیں نا کسی کا بھی، وہ ساری زندگی اس کے نفس پر چھپ جاتا ہے. پھر ساری زندگی انسان، یعنی حفظ کرنا کوئی ہم پر فرض نہیں کیا گیا ہے. حفظ کرنا ایک اجر کا کام ہے، لیکن ہم بچوں سے اس طریقے سے حفظ کرواتے ہیں جیسے بچوں کے اوپر حفظ کرنا واجب ہے یا حفظ کرنا فرض ہے. آواز بہت کم آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ آواز کلیئر ہے؟ اور کائنڈلی جن کے مائکس اوپن ہیں وہ اپنے مائکس کھول لیں. اچھا، حفظ کرنے کو ہم بچے کے اوپر اس طریقے سے لاگو کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو حفظ کروانا فرض ہے. تو ہمیں جبکہ ہم جانتے ہیں، سارے پیرنٹس جانتے ہیں اور سب ٹیچرز جانتے ہیں کہ حفظ کروانا بچے کو فرض نہیں ہوتا، بلکہ حفظ کروانا ایک نفلی عبادت ہے. تو اس کی وجہ سے، یعنی ہمارا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے حفظ کروانے کا، اس کی وجہ سے بچے کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ بچے کو لگتا ہے کہ یہ کرنا میرے لیے انتہائی ضروری ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو شاید کہ اللہ ناراض ہو جائے گا یا ماں باپ ناراض ہو جائیں گے. اور باقاعدہ ماں باپ، والدین، ٹیچرز بچے سے اس بات کے اوپر ناراض ہوتے ہیں جس بات کے اوپر اللہ ناراض نہیں ہوتا. جس بات کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا، ہم ان باتوں پر بچوں سے ناراض ہوتے ہیں. سبق نہیں صحیح یاد ہوا، بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح قرآن سب کی نہیں سنا رہا ہے، منزل نہیں سنا رہا ہے، قرآن کچا ہو گیا. ماں باپ کو ٹینشن ہوتی ہے
کہ بچے جو ہے جلدی جلدی اس کو کور کر لیں، جلدی جلدی حفظ کر لیں، اور تاکہ اس کے اسکول کے سال ضائع نہ ہو۔ اور جو ہے نا ٹیچرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ان کا جو مدرسہ ہے اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے، یا ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں 1.5 سال میں قرآن ختم ہوتا ہے، 1 سال میں قرآن ختم ہوتا ہے، 2 سال میں قرآن ختم ہوتا ہے، ہم اتنے اتنے سالوں میں قرآن ختم کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے وہ بچوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ بچے مستقل ایک نفسیاتی دباؤ کے اندر رہتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، اسپیشلی جب لڑکے حفظ کرتے ہیں، اور لڑکے جب ایک عمر آتی ہے کہ بچے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگتے ہیں، اور بچوں کو پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اس عمر میں جا کر بچہ بالکل قرآن پاک کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے بددل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ یہ بچے کی ایک ایج آئی ہے، ٹین ایج میں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، یا پھر والدین بہت سختی کرتے ہیں بچوں کے اوپر، اور بچے چوری چوری والدین سے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نہیں تو بچے کھل کر، بہت سارے والدین بچوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھل کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ جو ہم نے بچوں کو اتنا زیادہ دباؤ کے اندر رکھا، بچوں کو اتنا زیادہ پریشر کوکر کے اندر رکھا کہ اس کو جب وہ پھٹا تو پھر وہ پورا ہی پھٹ گیا۔ اور جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے دبنے کے پیٹرنز بن جاتے ہیں زندگی کے اندر، یعنی وہ نفسیاتی دباؤ کا اتنا شدید شکار ہوتی ہیں کہ پھر وہ ان کی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے حق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ ان کے مائنڈ کے پیٹرن بن جاتے ہیں کہ بھئی زندگی ایسے ہی گزارنی جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ پھر سسرال، جب شادی ہوتی ہے، سسرال جیسا چاہتا ہے لڑکی ویسی زندگی گزارتی ہے، اپنی ساری زندگی وہ سیکریفائسز کرتے کرتے وہ کہیں تو وہ جناتی امراض کا شکار ہو جاتی ہے، یہ نہیں بولتے کہ اس کو جن چڑھ گیا، جن عاشق ہو گیا، جن فلانا ہو گیا، جادو ہو گیا، حسد ہو گیا۔ ہماری بہت ساری عوام ان مسائل کی طرف چلی جاتی ہے، اور بہت ساری عوام نفسیاتی امراض کو پہچان نہیں پاتی ہے، اور ان کے اپنا لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، ڈپریشن چلتا رہتا ہے، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اویئرنیس کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ماں باپ نے ایک اسٹریسفل لائف بچوں کو دی، چاہے وہ اسکول کی پڑھائی ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی پڑھائی ہو، کوئی بھی پڑھائی ہو، جس کے اندر بھی جو بھی ایسا لائف سٹائل جس کے اندر بچوں کو مستقل ایک نفسیاتی دباؤ کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچے جو ہیں پھر یا لڑکیاں جو ہیں، زیادہ تر لڑکیاں اس چیز کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مستقل ایک اپنا دباؤ کے اندر رہتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو باغی ہو جاتی ہیں، دین سے باغی ہو جاتی ہیں، اور لڑکے اسپیشلی جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وجہ کیا ہے، اور ہم مائیں جو ہیں پھر سر پیٹ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو ان کو قرآن سے جوڑنے کے لیے حفظ کروایا تھا، لیکن ہمارا جو ہے نا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے سے کیا بچے کو کیا روحانیت کا جو احساس میں نے محسوس کیا تھا مجھے ملے گا، کیا وہ مجھے ملا؟ یا میں قرآن پاک سے اور دین اسلام سے مزید دور ہو گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسل جو ہے وہ کیوں دور دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس روحانیت کی تلاش میں ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، اور جس سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، وہ سکون ہمارے پاس ہی ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے دینے کی وجہ سے ہم خود اپنے بچوں کو اپنے قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جتنی بھی احادیث ہمیں آتی ہیں قرآن پاک حفظ کروانے کی، جتنی بھی احادیث آتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن پاک حفظ کرے گا اس کو جو ہے نا وہ اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بیان ہوئے ہیں، اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حفظ کروانے کی ترغیب دی گئی ہے یا حفظ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا زور کس پر ہے، فکر کس کی کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے یا اپنے بچوں کو حفظ کروانے کی فکر کرنی ہے؟ مجھے تو بہت ہی کم کوئی ایک آدھ حدیث ملی ہوگی جس کے اندر حفظ کروانے کی فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، حفظ کرنے کی فضیلت آئی ہے، اور ہم زور دیتے ہیں سارا کا سارا اپنے بچوں کو حفظ کروانے پر۔ تو خدارا احادیث کو صحیح طریقے سے ہمیں لینا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ حفظ کرنے پر زور ہے تو ہمیں حفظ کرنا چاہیے، کروانا نہیں چاہیے۔ جب ہماری نظر سے نا قرآن پاک کے مقاصد، قرآن پاک کے حقوق دور ہو گئے،
قرآن پاک کے حقوق کو ہم نے بھلا دیا تو پھر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے جو چیزیں نفلی چیزیں تھیں، جیسے قرآن پاک کو حفظ کرنا. قرآن پاک کا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک نازل کیوں ہوا تھا؟ تاکہ ہم قرآن پاک پر عمل کرتے، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھتے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے، تاکہ ہم تدبر کرتے. قرآن پاک میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں کیا آتا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہوئے ہیں؟ تو قرآن پاک اصل مقصد اس میں تدبر کرنا تھا. لیدبروا آیاتہ، کتنی جگہ یہ والی آیت آئی ہے کہ قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس کی آیات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. تو قرآن پاک کا اصل مقصد تدبر کرنا تھا، اس کا مقصد الفاظ کو رٹنا نہیں تھا. تو جب ہم نے ترتیب الٹ کر دی نا، ہم نے یہ سوچا، یعنی ہمارے ماں باپ یا ہمارے والدین نے یہ سوچا کہ جب بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک انگلش کی کتاب آپ کو لا دی جائے اور اس کو بولا جائے کہ آپ اس کو رٹا مار لیں، ایک دفعہ یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کے پھر مطلب سمجھنے اور پھر آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. تو کیا یہ ترتیب، کیا آپ ایسا کرنے کے لیے آپ کا دل راضی ہوگا؟ یا آپ یہ چاہیں گے کہ پہلے میں اس کو سمجھوں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے، پڑھوں، اس کو سمجھوں، جب بات میری سمجھ میں آئے گی تو میں اس کو یاد بھی کر لوں گا. ترتیب یہ تھی. ہم نے ترتیب کو الٹا کر دیا. ہم نے کہا پہلے حفظ کر لو تاکہ جو ہے نا قرآن پاک کو تدبر کرنا، قرآن پاک سے جڑے رہنا آسان ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہمیں قرآن پاک کو اس کو تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. اب قرآن پاک میں ایک جگہ سورۃ الشمس کی میں تلاوت کرتی ہوں. سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، سنیے گا غور سے، ان آیات کو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ شمس کی قسم کھاتا ہے، سورج کی قسم کھاتا ہے. ایک منٹ میم ماریا، ایک منٹ، سوری فار ڈسٹربنس. یہ لنک 5 منٹ کے بعد بند ہو جائے گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سیم لنک کے اوپر کلک کر کے دوبارہ انٹر ہو جائیں گے آپ لوگ. اوکے ٹھیک ہے. تو ابھی لیو کرنا ہے یا 5 منٹ انتظار کر کے لیو کرنا ہے؟ نہیں آپ اپنا کنٹینیو رکھیں. سورۃ الشمس کی آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شمس کی قسم کھائی، اس کے چمکنے کی قسم کھائی، پھر چاند کی قسم کھائی، پھر دن کی قسم کھائی جب وہ چمکتا ہے، جب وہ نکلتا ہے، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی جس نے اس کو بنایا اس کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، اور پھر اس نفس کی قسم کھائی جس نے اس کو بنایا اس کی قسم کھائی. پھر کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ ہم نے اس کو الہام کر دیا جو فجورہا، اس کا یعنی گناہ اور تقوی اور نیک کام. قد افلح من زکاہا، تحقیق البتہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو چھوڑ دیا. تو اصل مقصد زندگی کے اندر اپنے نفس کی پاکیزگی تھی، اپنے نفس کی طہارت تھی، اور ہمیں اس کو چھوڑ کر جو ہے نا ہمیں اور اپنا چیزوں کے اندر ہم لگ گئے اور اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے ہیں.
वाटर मेलन सीड तो बेटा सब खाते हैं, ऑरेंजेस के खाते हो तो साइलेंट कर लें जिनके ऑन है, उसकी वजह से फिर मुझे डिस्टर्बेंस होती है, समझ नहीं आ रही होती है। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने अपना तफसील से ये बात बयान की थी कि हम पर क्या-क्या नुकसानात हुए हैं। अब जो मरवजा हिफ्ज़ का तरीका है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं। जब तक हम उनको तफसील से नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक हम सही तरीक़ेकार की तरफ नहीं आएँगे। जब तक हम गौर-व-फ़िक्र नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि क्या नुकसान हो रहा है, जब तक नुकसान नहीं पता चलेगा ना, उस वक़्त तक हम सही तरीके की तरफ नहीं आएँगे। तो हमें उस नुकसान को समझना है, जो हमारे मदारिस के अंदर जो तरीक़ेकार चल रहा है, उस तरीके का क्या-क्या नुकसान है, उसको हमें समझना है। जब हम उसको समझ लेंगे, तो उसके बाद हम फिर इस तरीके की तरफ आएँगे कि कुरान पाक को हिफ़्ज़ करने का तरीक़ेकार है क्या? किस तरीके से हम कुरान पाक को हिफ़्ज़ करें? तो उसके नुकसानात तरीक़ेकार जो है, जो जिस तरीके से हिफ़्ज़ करवाया जाता है, जो एक मख़सूस मुद्दत के अंदर करवाना है, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ख़त्म करवाना है। बच्चों का जो हिफ़्ज़ करवाने का जो दौरानिया है, जो टाइमिंग्स हैं, वो इतनी लंबी है कि बच्चा बोर होने लगता है। उस किताब से बोर होने लगता है कि जो किताब हमारे दिलों को मुअत्तर करने के लिए, हमारे दिलों की प्यास बुझाने के लिए आई थी, उस किताब से हम बोर होने लगते हैं। तो जो जो टाइमिंग्स हैं, वो इतनी लंबी होती हैं कि बच्चा वहाँ बैठकर बोर होता है, बच्चे को ज़बरदस्ती वो याद करना पड़ता है, बच्चे को मजबूर होता है वो याद करने के ऊपर कि भई पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चे का वहाँ पर कॉम्पिटिशन चलता है, मुकाबलाबाज़ी चलती है। कुरान पाक वो किताब जो किताब मुकाबला ख़त्म करवाने के लिए आई। जाहिलियत के अंदर मुकाबलेबाज़ी हुआ करती थी इन चीज़ों में कि अपना जो है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। आज हमारे जो मुसलमान बहन-भाई हैं, वो अपने आप को जो हिफ़्ज़ कर रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं उन लोगों से जो लोग हिफ़्ज़ नहीं कर रहे होते हैं। वो उनको समझा रहे होते हैं कि आप हिफ़्ज़ करें, हम आपसे बेहतर हैं। ठीक है कि अल्लाह ताला ने दर्जा रखा है हाफ़िज़ कुरान का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के अंदर तकब्बुर पैदा कर दें। बच्चों के अंदर तकब्बुर की बीमारी पैदा होने लगी है। बच्चा जो हाफ़िज़ कुरान है, वो सोचते हैं कि मैं तो सबसे मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। और जो जिन्होंने हिफ़्ज़ नहीं किया हुआ, वो उनको अपने आप से कमतर समझता है। ठीक है? इसी तरह ये जो जब हम इख्तियारी यानी मजबूर करके बच्चों को हिफ़्ज़ करवाते हैं, तो उसको नफ़सियाती दबाव का शिकार होता है। नफ़सियाती दबाव के शिकार होने की वजह से वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होता है, जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि इसको मसाइल क्या है। हमें अपने बच्चों को समझना होगा, बच्चों के लेवल पर आना होगा, बच्चों को देखना होगा कि बच्चों को मसाइल क्या हैं। बच्चे आखिर क्यों नहीं बात को समझ रहे हैं, बच्चे रिएक्शन मूड में क्यों आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो नुकसानात हैं, ये छोटे नुकसानात नहीं है। इन सारे यही नुकसानात बेस बनते हैं अगली ज़िंदगी की, जो हमारी शादी के बाद की ज़िंदगी है, उसके अंदर जो मसाइल बनते हैं, उसके अंदर एक लड़की नशा दबाव का शिकार रहने की आदी होती है। उसको वो बर्दाश्त करती है, फिर आखिरकार फटती है। यानी बार-बार वो शिकार होती है दबाव का, फिर उसके बाद फिर वो फट पड़ती है। तो हमें इन मसाइल से निकालने के लिए बच्चों को एक आज़ादाना ज़िंदगी देनी होगी। कम से कम उन चीज़ों के अंदर हमें आज़ादी देनी होगी, जिन चीज़ों के अंदर बच्चे को अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया। अल्लाह ने नमाज़ फ़र्ज़ की है ना, तो हम बच्चे को बच्चा नमाज़ अदा करेगा। बच्चे को नमाज़ अदा करने के लिए हम कहेंगे। बच्चा उतना कुरान ज़रूर हिफ़्ज़ करेगा, जितना कुरान बच्चे से नमाज़ में पढ़ने की डिमांड है।